السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے عربوں کے یہاں دور جاہلیت میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں۔ اس مہینے کے تعلق سے وہ بہت سے توہمات اور بدشگونیوں کے شکار تھے۔ اس مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرتے اور اپنے بہت سے اہم کاموں سے رک جاتے تھے۔ اسلام کی آمد ہوئی۔ اسلام نے اس طریقے کی توہم پرستیوں کو مٹایا اور مسلمانوں کو ایک صاف ستھرا عقیدہ عطا کیا جس میں نہ تو توہم پرستی ہے، نہ تو بدشگونی ہے، نہ تو اللہ کے سوا غیروں کا خوف اور ڈر ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بعض نادان اور جاہل مسلمانوں نے دور جاہلیت کے اس عقیدے کو زندہ کیا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا تھا۔ چنانچہ بہت سے مسلمان دور جاہلیت کے لوگوں کی طرح سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، بہت سے خیر کے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے کی 13ویں تاریخ اور اس کا آخری بدھ غایت درجہ منحوس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی بدعقیدگیوں کو مٹایا۔ اس طریقے کے توہمات سے مسلمانوں کو بچنے کی تعلیم دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ بیماری کا کسی دوسرے کو لگ جانا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور ماہ سفر کا منحوس ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے برا شگون لینا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان چیزوں سے بدشگونی لینے سے، ان چیزوں کو منحوس سمجھنے سے منع فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو پہلی توہم پرستی اور پہلی بدعقیدگی کا ازالہ کیا، آپ نے فرمایا کہ لا عدوى، بیماری کا کسی دوسرے کو لگ جانا کوئی چیز نہیں ہے۔ دور جاہلیت کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماریاں بذات خود ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں، یعنی بیماری کے اندر بذات خود کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو لگ جایا کرتی ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کی نفی کی۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا عدوى، یعنی بیماری کا کسی دوسرے کو لگ جانا کوئی چیز نہیں ہے، تو ایک دیہاتی شخص نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ اونٹوں کے ریوڑ بالکل صاف ستھرے اور نشیط ہوتے ہیں، گویا کی ہرن ہے، لیکن ان میں ایک اونٹ داخل ہو جاتا ہے جو خارش زدہ ہوتا ہے اور پھر وہ سارے اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ کیا ہے؟
تو دور جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماریاں بذات خود منتقل ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعقیدگی کی تردید کی اور آپ نے فرمایا کہ اسلام میں چھوا چھوت کوئی چیز نہیں ہے، بیماریاں بذات خود منتقل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہوتا ہے جو بیماروں کے بیچ زندگی گزارتا ہے، اس کی تیمارداری کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو بیماری نہیں لگتی ہے۔ ایک شخص جو لوگوں سے دور زندگی گزارتا ہے لیکن اس کو بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے، لیکن ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ شر کے اسباب سے دوری اختیار کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لا یورد ممرض علی مصح، کہ بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے پاس نہ لے جایا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کوڑھی سے ایسے ہی بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ تو بیماریوں سے حفاظت کے اسباب کا اختیار کرنا یہ ایک مسلمان سے مطلوب ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ اور اس یقین جازم کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ ایک انسان جس قدر دوری اختیار کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کو بیماری لگ جائے گی۔ ایک آدمی جس قدر بیمار سے قریب رہے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو اس کو بیماری نہیں لگے گی۔ تو اسلام میں یہ عقیدہ کہ بیماریاں بذات خود منتقل ہوتی ہیں اور بیماریاں بذات خود ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں اور بیماریوں کے اندر کوئی ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لگ جائیں، یہ باطل عقیدہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسرے توہم پرستی کی آپ نے تردید کی۔ آپ نے فرمایا کہ لا طیرہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ دور جاہلیت کے لوگ جب کسی اہم کام کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک پرندہ پکڑتے اور پھر اس پرندے کو چھوڑتے۔ اگر وہ دائیں جانب اڑ گیا تو کہتے کہ خیر ہے، یہ کام اچھا ہوگا، اپنے کام کو جاری رکھتے۔ بائیں جانب اڑ گیا تو اپنے کام سے رک جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توہم پرستی کی تردید کی اور آپ نے فرمایا کہ پرندوں سے بدشگونی لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض مسلمان بھی اس توہم پرستی کے شکار ہیں۔ وہ بعض جانوروں کی آوازوں کو، بعض دنوں کو منحوس تصور کرتے ہیں اور اگر کسی کام کے لیے وہ نکلے، ان کے سامنے سے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو وہ کام سے رک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام برا ہوگا۔ اگر صبح سویرے کوئی کانا یا اندھا آدمی ان کے سامنے آ گیا تو وہ توہم پرستی اور بدشگونی کے شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دن خراب گزرے گا۔ یہ ساری چیزیں صحیح اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں اور اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 بار فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو
بدشگونی سے بچنا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان اپنے دل میں 4 چیزوں کو مضبوط کر لے تو وہ ہر طرح کی بدشگونی اور ہر طرح کی توہم پرستی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی پر توکل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھنا، اپنے سارے معاملات کو اسی کے حوالے کر دینا اور نفع و نقصان کی ساری امیدیں اسی ایک اللہ سے وابستہ کرنا۔ جس مسلمان کے اندر یہ توکل آ گیا وہ اس طریقے کی ساری خرافات اور ساری بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کریں، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے نفع و نقصان کی ساری امیدیں اسی سے لگائیں۔ اللہ کے سوا ان جانوروں میں، ان پرندوں میں، ان پرندوں کی آوازوں میں، ان میں کوئی خیر و شر ان سے وابستہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت لاحق ہوگی جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا کا اہتمام کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرة عن حاجة فقد اشرک کہ جس آدمی کو بدشگونی نے اس کے کسی کام سے لوٹا دیا اس نے شرک کیا۔ کوئی آدمی اپنے کسی کام سے نکلا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، وہ واپس آ گیا، کہا کہ اس کام میں خیر نہیں ہے، کام اچھا نہ ہوگا، اس آدمی نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مسلم یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اسی طریقے سے مسلمان اس دعا کی پابندی کرے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ تیسری چیز، ایک مسلمان تقدیر پر مضبوط ایمان رکھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے قضاء اور قدر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھ دیا ہے وہ آ کر کے رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے حفاظت لکھی ہے، جن مصیبتوں سے، وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے، یہاں تک کہ بندے مسلم یہ یقین جازم رکھے کہ جو مصیبت اس کے اوپر آ گئی وہ آنے ہی والی تھی، اللہ نے اسے لکھ دیا تھا، وہ آنے والی تھی، اور جو مصیبت نہیں آئی وہ نہیں آنے والی تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں تعلیم دیا
کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے تو بندے مسلم یہ نہ کہے کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوا ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ اگر مگر کرنے سے شیطان کے وسوسوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندے مسلم یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ تبارک و تعالی کا لکھا ہوا تھا اور وہی ہوا جو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ تو ایک بندے مسلم اگر تقدیر پر یقین جازم رکھے اور اس عقیدے کو مضبوط رکھے تو وہ توہم پرستیوں سے، بدعقیدگیوں سے، بدشگونیوں سے، غیر اللہ کے خوف سے، نفع و نقصان کے خوف سے، دوسروں کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ میرے تعلق سے یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر رحم و کرم کرے گا، میں اس پہ رحم و کرم کرتا ہوں۔ اگر بندہ میرے تعلق سے یہ سوچتا ہے کہ اللہ میرے اوپر ظلم کرے گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہوں کے ذریعے سے، اور گناہوں کی پاداش میں بعض سزاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائیوں کی امیدیں لگائے۔ اگر یہ چیزیں ایک مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ بدشگونیوں سے، توہم پرستیوں سے اور اس طریقے کے غیر اسلامی عقیدوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جس کی آپ نے تردید کی اس حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ ولا ہام، الو منحوس نہیں ہوتا ہے۔ دور جاہلیت کے لوگ الو کی آواز کو منحوس سمجھتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کسی کے گھر پہ بیٹھ کر کے الو آواز لگا دے تو اس کے گھر کا کوئی آدمی مر جائے گا۔ اور اسی طریقے کی بدعقیدگی آج بعض مسلمانوں میں بھی ہے کہ اگر کوا کسی کے گھر پہ آواز لگائے یا بلی بہت زیادہ رونے اور چلانے لگے تو کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی مصیبت آئے گی یا کوے کی آواز کے سبب گھر کا کوئی آدمی مر جائے گا۔ اس طریقے کی بدعقیدگیاں جو دور جاہلیت کی تھیں آج بھی بعض مسلمانوں میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الو منحوس نہیں ہے، کسی جانور کی کوئی آواز منحوس نہیں ہے، اس سے کوئی خیر و شر یا کسی کی موت و حیات وابستہ نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جس عقیدے کی بدعقیدگی کی تردید کی، آپ نے فرمایا کہ ولا سفر، ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ دور جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور جیسا کہ آج بھی بہت سے جاہل مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ 3 مہینے ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے یہ 3 مہینے جو لگاتار تھے یہ حرمت والے مہینے تھے۔ دور جاہلیت کے لوگ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتال، لڑائی، رہزنی سارے امور سے بچے رہتے تھے، دور رہتے تھے اس مہینے کے احترام میں۔
جیسے ہی یہ تینوں مہینے ختم ہوتے اور سفر کا مہینہ آتا، وہ نکل جاتے تھے لڑائی بھڑائی کے لیے، رہزنی کے لیے، وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ اور جب وہ لڑائی بھڑائی کرتے، جنگ و جدال کرتے، تو بہت سارے لوگ مارے جاتے، بہت سارے لوگوں کا قتل ہوتا۔ اس بنا پر وہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ وہ اپنے عمل اور کرتوت کی جانب نہیں دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اور اس مہینے کا نام سفر اسی مناسبت سے وہ رکھتے تھے کہ سفر کے معنی ہوتے ہیں خالی ہو جانے کے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ سفر المکان، گھر خالی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت صفر من المتاع، جب گھر ساز و سامان سے خالی ہو جائے تو سفر کے معنی خالی ہونے کے ہوتا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں گھر لوگوں سے خالی ہوتا تھا، اس لیے اس مہینے کو وہ سفر بولتے تھے۔ مشہور مورخ امام سخاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام والشہور میں لکھتے ہیں کہ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر انہوں نے غور نہ کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس اپنے دل میں پیدا کیا، نہ تو لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال سے خود کو روکا، بلکہ اس مہینے کو منحوس قرار دے دیا۔ جبکہ کوئی مہینہ یا کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی وہی دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس قرار دیا ہو۔ کوئی بھی دن یا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی چہیتی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی سفر کے مہینے میں کی۔ کس قدر خیر و برکت والی شادی تھی۔ اسی طریقے سے دور جاہلیت کے لوگ شوال کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھی مٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتلایا کہ یہ مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں شادی کی، اور میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی رخصتی شوال کے مہینے میں ہو۔ تو کوئی بھی دن یا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ انسان کا عمل کسی مہینے یا کسی دن کو اس کے اپنے تعلق سے منحوس کر دیتا ہے۔ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں دن یا فلاں مہینہ یہ منحوس ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت اور اس کی کاریگری پر عیب لگا رہا ہے، اور یہ عیب لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر کے مجھے اذیت دیتا ہے،
حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتا ہے، گویا کہ اس مہینے کے خالق پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب لگا رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ یہ دن، مہینے اور سال یہی زمانہ ہے، اس زمانے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دن اور مہینے کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی سال منحوس ہے، کوئی دن منحوس ہے، تو گویا کہ ہم خالق پہ عیب لگا رہے ہیں، اور اس خالق کو عیب لگا کر کے اسے اذیت دے رہے ہیں، جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ خیر و برکت کا پیدا ہونا اور کسی دن یا مہینے میں نحوست کا آنا، یہ ایک انسان کا اپنا عمل ہے۔ انسان کا سب سے زیادہ بابرکت اور باسعادت وہ دن ہے یا وہ مہینہ ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بجا لائے اور گناہ کے کام سے پرہیز کر لے۔ اور ایک انسان کے تعلق سے وہ دن منحوس ہے، خیر و برکت سے خالی ہے، جس دن میں وہ گناہ کے کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، شراب پیے، گانے بجانے کرے، رقص و سرود کی محفلیں سجائے، فلمیں دیکھے۔ اس طریقے سے ایک مسلمان اپنے اس دن کی خیر و برکت کو ختم کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنوں کو بابرکت بنایا ہے، لیکن ایک انسان اپنی بدعملی سے اس دن کی خیر و برکت یا اس مہینے کی خیر و برکت کو ختم کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کو کھول دیتے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی اگر وہ ایمان کے ساتھ تقوی کی راہ اختیار کرتے، نیک عمل بجا لاتے اور گناہ کے کاموں سے پرہیز کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلائیے کہ کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی دن خیر و برکت سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے۔ انسان کی بدعملی، انسان کے گناہ کے کام اسے اپنے لیے منحوس بناتے ہیں، اور اگر انسان نیکی اور اطاعت اور فرما برداری کے کام کرے تو وہ دن اس کے لیے انتہائی خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک مقام پر فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوئی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر تم رب کی کسی رحمت سے محروم ہوئے ہو، اگر تمہارے اوپر اللہ کی کوئی سزا نازل ہوئی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی ساعت یا کوئی سال یہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان اس طریقے کی بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس طریقے کی بدعقیدگیوں سے، توہم پرستیوں سے، بدشگونیوں سے جن کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ یہ صحیح اسلامی عقیدہ، یہ اس قدر عظیم نعمت ہے
کہ جس مسلمان کو حاصل ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک سے خالی صحیح اسلامی عقیدہ لے کر کے آیا، اس طریقے کی توہم پرستیوں سے بچا رہا، اس طریقے کی بدشگونیوں سے بچا رہا جو دور جاہلیت کی رسمیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہ کرواتے ہوں گے، بدشگونی نہ لیتے ہوں گے، دغواتے نہ ہوں گے، اور اپنے رب پر اعتماد اور توکل رکھتے ہوں گے۔ تو یہ صحیح عقیدے کے حامل لوگ، شرک سے بچے ہوئے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب کے داخل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعقیدگیوں سے محفوظ رکھے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔